بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کا جو ہم نیا سبق شروع کر رہے ہیں اس کو فعل مجہول کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، ہر زبان کے اندر دو طرح کے فعل ہوتے ہیں، ایک کو ایکٹیو وائز اور دوسرے کو پیسو وائز کہا جاتا ہے، اور ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ ایکٹیو وائز تھا، فعل مثبت معروف تھا۔ جو ہم نے پڑھا وہ فعل معروف ہم نے پڑھا ہے، اور ایکٹیو وائز یا فعل معروف کس کو کہا جاتا ہے کہ جیسے آپ کو پہلے بتایا گیا، جب بھی کوئی فعل وجود میں آتا ہے تو اس کا کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے، اور جس فعل کے اندر فاعل معلوم ہو تو اس کو فعل معروف کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نصرہ، اس ایک نے مدد کی، تو وہ ایک شخص جو ہے وہ معلوم ہے جس نے مدد کی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں نصرہ، ان دو نے مدد کی ہے، تو وہ دو لوگ معلوم ہیں جنہوں نے مدد کی ہے۔ اور نصرو، ان سب نے مدد کی ہے، تو وہ جو سب مدد کرنے والے ہیں وہ معلوم ہیں، تو اس میں فاعل معلوم ہوتا ہے، اس لیے اس کو ایکٹیو وائز یا فعل معروف کہا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے پیسو وائز بھی فعل ہوتا ہے جو ایکٹیو وائز سے ہی بنتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نصرہ، اس نے مدد کی، اس ایک شخص نے مدد کی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس ایک شخص کی مدد کی گئی تو اس کو پیسو وائز کے ساتھ یا فعل مجہول کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو عربی کے اندر پیسو وائز بنانا بہت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے فعل ماضی سے ہم پیسو وائز بنائیں گے جس کو فعل مجہول کہا جاتا ہے۔ تو فعل اشارہ ہم ویسے ہی کریں گے، ایک تبدیلی اشارے کے اندر آئے گی۔ تو پہلے تو سیدھی انگلی کے ساتھ اشارہ ہم کرتے تھے، اب اس انگلی کو ہم الٹا کر دیں گے کہ نصرہ، اس نے مدد کی، نصرہ، اس کی مدد کی گئی۔ جو نصرہ فعل تھا اس کے شروع میں پیش لگا دی اور درمیانی حرف کے اوپر کسرہ دے دیا، تو فعل ماضی کے جتنے صیغے ہوں گے اس کو اسی طریقے سے تبدیل کریں گے کہ شروع میں پیش لگا دیں گے اور درمیانی حرف کے اوپر کسرہ دے دیں گے، تو بہت آسانی کے ساتھ یہ پیسو وائز گردان بن جائے گی۔ دیکھیں، ایکٹیو وائز ہے نصرہ اور پیسو وائز ہے نصرہ، اور ایکٹیو وائز ہے نصرہ، ان دو نے مدد کی ہے، نصرہ، ان دو کی مدد کی گئی ہے، نصرو، ان سب نے مدد کی ہے، اور نصرو، ان سب کی مدد کی گئی ہے۔ تو کتنا ہی بہترین طریقہ ہے کہ اگر آپ کو فعل ماضی آتا ہے، فعل ماضی معروف آتا ہے، مطلب کہ ایکٹیو وائز آتا ہے کہ نصرہ، اس نے مدد کی، اس ایک شخص نے مدد کی، جیسے ہم کہتے ہیں نصرہ زید، زید نے مدد کی۔ اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ زید کی مدد کی گئی تو اشارہ بھی ہم یہ انگلی کو الٹا کر دیں گے، نصرہ زید، نصرہ زید، زید کی مدد کی گئی۔ اور یہاں پہ نصرہ زید کے اندر زید فاعل تھا کہ زید نے مدد کی ہے، نصرہ زید، زید کی مدد کی گئی ہے، مگر یہ نہیں پتہ کہ کس نے مدد کی ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ کس نے مدد کی ہے، تو اس لیے اس کو فعل مجہول کہا جاتا ہے کہ فاعل کا معلوم نہیں ہے کہ مدد کرنے والا کون ہے۔ اور یہ نصرہ زید کے اندر جو زید ہے یہ نائب فاعل بن جائے گا۔ نائب فاعل کا مطلب یہ ہے کہ فاعل تو موجود نہیں ہے، اس کی جگہ زائد آ گیا، نصرہ زید، زید کی مدد کی گئی ہے، اس کو نائب فاعل کہیں گے۔ نصرہ زید کے اندر زید کو فاعل کہیں گے، اور نصرہ زید کے اندر زید کو نائب فاعل کہیں گے۔ تو پوری گردان اگر پڑھنا چاہیں تو بہت آسان ہے۔ جیسے پہلا جو ہمارا باب ہے ضربہ یضرب،
تو ضربہ کے ساتھ فعل ماضی کی پڑھیں ایکٹیو وائز، ضربہ، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا۔ ان سب کا معنی جو ہے وہ پیسو ایکٹیو وائز والا معنی ہے، فعل معروف ہے، اس ایک نے مدد کی، ان دو نے مدد کی، ان سب نے مدد کی، اس ایک عورت نے مدد کی، ان دو عورتوں نے مدد کی، ان سب عورتوں نے مدد کی، آپ ایک عورت نے مدد کی، آپ دو عورتوں نے مدد کی، آپ ایک مرد نے مدد کی، آپ دو مردوں نے مدد کی، آپ سب مردوں نے مدد کی، آپ ایک عورت نے مدد کی، آپ دو عورتوں نے مدد کی، آپ سب عورتوں نے، میں نے مدد کی، ہم سب نے مدد کی۔ تو نصرہ سے پڑھیں، نصرہ، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتے، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا۔ تو معنی میں تبدیلی آ جائے گی اور الفاظ کے اندر بھی تبدیلی آ جائے گی۔ فعل ماضی کی تمام گردانیں جو بھی، چاہے وہ ضربہ کے وزن کے اوپر ہو، چاہے وہ سامیہ کے وزن کے اوپر ہو، چاہے فتحہ کے وزن کے اوپر ہو، چاہے کرومہ کے وزن کے اوپر ہو، تو تبدیلی یہ ہوگی کہ پہلے حرف کے اوپر، 3 حرفی میں پہلے حرف کے اوپر ضمہ لگا دیں گے، اور جو عین کلمہ ہوگا اس کے اوپر کسرہ لگا دیں گے، اور ویسے آخر میں ایسے ہی چھوڑیں گے۔ تو یہ تبدیلی جو ہے وہ فعل مجہول اس کو کہا جاتا ہے۔ تو فعل معروف، یہ نیا جو سبق ہے ہمارا وہ ایکٹیو وائز ہے۔ تو فعل معروف وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایکٹیو وائز اس کو کہا جاتا ہے، اور فعل معروف وہ فعل ہوتا ہے جس کا فاعل معلوم ہو۔ اس کا ماضی اکثر فعالہ اور مضارع اکثر یفعلو کے وزن پر آتا ہے۔ تو 6 ابواب جو ہم نے پڑھے ہیں تو اس کا اکثر فعل ماضی فعالہ کے وزن کے اوپر ہوتا ہے، مگر دوسرے کسرہ کے ساتھ بھی ہے، جیسے سامیہ کا وزن ہے یا حاسبہ کا وزن ہے، مگر اکثر جو ہے جیسے ضربہ، نصرہ، فتحہ، اکثر جو ہے وہ اس کا وزن فعالہ والا ہے، اور یفعلو اکثر وزن یفعلو کا ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے نصرہ ینصرو بھی ہے، یفعلو کے وزن کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ تو فعل مجہول وہ اس کو پیسو وائز اس کو کہا جاتا ہے انگریزی کے اندر، وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا فعالہ، اس ایک مرد نے کام کیا ہے، فعلا وہ کام کیا گیا، تو فعل مضارع ہمیشہ یفعلو کے وزن پر آتا ہے۔ تو اس کا ماضی ہمیشہ فعلا اور مضارع ہمیشہ یفعلو کے وزن پر آئے گا۔ ماضی ہمیشہ فعلا بنے گا اور مضارع ہمیشہ یفعلو کے وزن کے اوپر بنے گا۔ فعل مجہول وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو، اور فعل ماضی مجہول ماضی معروف کے پہلے حرف پر پیش اور دوسرے پر زیر لگانے سے ماضی مجہول بنتا ہے۔ تو ہم سے کو پوچھے کہ فعل ماضی سے ماضی معلوم سے فعل ماضی مجہول کیسے بنے گا، تو ہم اس کا یہ طریقہ ہے کہ اس کے فعل ماضی کے پہلے حرف پہ پیش لگا دیں گے اور اس کے دوسرے یعنی عین کلمے کے اوپر اس کو کسرہ لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا اس کا مجہول۔ اور مضارع مجہول میں علامت مضارع جو پر پیش اور آخر سے پہلے حرف پر زبر لگانے سے مضارع مجہول بن جاتا ہے۔ جیسے یفعلو سے یفعلو، تو اس میں کیا کیا، یا کے اوپر پیش لگا دی اور آخر سے پہلے والے جو حرف ہے یعنی عین کلمہ جو ہے اس کے اوپر ہم نے فتح دے دیا۔ یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوگا، یہ اس کا مجہول بن جائے گا۔ تو فعل مجہول پیسو وائز ہے وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ تو فعل پیسو وائز جو ہوتا ہے اس کا فاعل معلوم نہیں ہوتا، اور جس پر کام کیا جاتا ہے وہ اس کا نائب فاعل بن جاتا ہے۔ اس کا ماضی فعلا اور مضارع یفعلو کے وزن پر آتا ہے۔ فعلا ماضی ہے، ضربہ مارا گیا وہ ایک مرد، نصرہ مدد کیا
گیا وہ ایک مرد، سمیہا سنا گیا وہ ایک مرد، فتحا مدد کیا گیا وہ ایک مرد۔ یوفلو سے دیکھیں تو مضارع میں یضرب مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک مرد، ینصر مدد کیا جاتا ہے یا مدد کیا جائے گا وہ ایک مرد، یسمع سنا جاتا ہے یا سنا جائے گا وہ ایک مرد، یفتح مدد کیا جاتا ہے یا مدد کیا جائے گا وہ ایک مرد۔ تو آگے اس کی پریکٹس کرتے ہیں، بہت آسان ہے کہ دیکھیں فعل مجہول کا اصلی سانچہ کیا ہے، کہ فعل مجہول پیسف ہے اور فاعل اس کا معلوم نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں ہم نے فعالہ سے کیا بنایا، فعیلا، فعالہ تھا اس سے کیا بنا دیا، فعیلا، کہ پہلے فعل ماضی میں پہلے حرف کو ضمہ دینا ہے اور جو درمیانی حرف یعنی عین کلمہ ہے اس کو کسرہ دینا ہے، تو فعیلا بن جائے گا۔ تو دیکھیں، اور اس کی گردان پڑھنے کے لیے یہ انگلی کو الٹا کریں گے، فعیلا فعیلا فعیلو، فعیلت فعیلتا فعلنا، فعلتا فعلتما فعلتم فعلتے فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا۔ اور یفعل سے جب ہم بنائیں گے تو اس میں بتایا اس کا فعل مضارع کے اندر اگر اس کا مجہول ہم بنائیں گے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں یا کے اوپر ہم ضمہ دیں گے اور آخر میں آخر سے پہلے حرف کے اوپر ہم فتح دیں گے، یہ ہمیشہ ایسے ہوگا۔ تو یہ بن جائے گا یفعلو یفعلان یفعلون، تفعلو تفعلان یفعلنا، تفعلو تفعلان تفعلون، تفعلین تفعلان تفعلنا، افعلو نفعلو۔ پہلا باب جو ہم نے ضربہ یضرب کا پڑھا ہے، اس سے اگر ہم بنائیں تو ضربہ سے کیا بن جائے گا، ضربہ، ضربہ ضربہ ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم، ضربتے ضربتما ضربتن، ضربتو ضربنا، ضربا وہ مارا گیا، ضربا وہ دو مارے گے، ضربو وہ سب مارے گے، ضربت وہ ایک عورت مارے گی، ضربتا وہ دو عورتیں مارے گی، ضربنا وہ سب عورتیں مارے گی، ضربتا آپ مارے گے، ضربتما آپ دو مارے گے، ضربتم آپ سب مارے گے، ضربتے آپ ایک عورت مارے گی، ضربتما آپ دو عورتیں مارے گی، ضربتن آپ سب مارے گی، ضربتو میں مارا گیا، ضربنا ہم سب مارے گے۔ ضربہ یضربو تھا، یضربو تھا، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، تو مجہول اس کا جب بنائیں گے تو شروع میں پیش لگا دیں گے اور آخر سے پہلے حرف یعنی عین کلمے کے اوپر فتح لگا دیں گے، یہ ہمیشہ ایسے ہوگا اور پورے قرآن پاک میں یہ سیغے آپ پہچان جائیں گے۔ تو یہ بن جائے گا یضربو یضربان یضربون، تضربو تضربان یضربنا، تضربو تضربان تضربونا، تضربینا تضربان تضربنا، اضربو نضربو۔ اسی طریقے سے دوسرے باب سے اگر آپ دیکھیں نصرہ ینصرو کے اوپر، تو نصرہ نصرہ نصرو، نصرت نصرتا نصرنا، یہ ایکٹیو وائز ہے، نصرت نصرتا نصرنا، نصرتا نصرتما نصرتم، نصرتے نصرتما نصرتنا، نصرت نصرنا۔ اس کا پیسو وائز بنائیں، مجہول بنائیں۔ نصرہ کا کیا معنی ہے، اس ایک نے مدد کی، نصرہ اس ایک کی مدد کی گئی، اور نصرہ ان دو نے مدد کی، اور نصرہ ان دو کی مدد کی گئی۔ تو نصرہ 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 نصرو، نصرت نصرتا نصرنا، نصرتا نصرتما نصرتم، نصرتے نصرتما نصرتنا، نصرتو نصرنا۔ ینصرو تھا وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، تو ینصرو اس کا فعل مجہول بنائیں گے تو وہ مدد کیا جائے گا، مدد کیا جاتا ہے۔ ینصرو ینصران ینصرون، تنصرو تنصران ینصرنا، تنصرو تنصران تنصرون، تنصرین تنصران تنصرنا، انصرو ننصرو۔ اسی طریقے سے تیسرا باب سامیہ یسمعو ہے، اور فعل مجہول یاد رکھیے گا کہ اس میں فاعل معلوم نہیں ہوتا اور اس کے اندر نائب فاعل ہوتا ہے جو فاعل کی جگہ آ جاتا ہے۔ تو سامیہ اسے ایک نے سنا، سمیہ وہ ایک سنا گیا، سمیہ سمیہ سمیہو سمیت سمیتا سمینا، سمیتا سمیتما سمیتم، سمیتے سمیتما سمیتنا، سمیتو سمینا،
समिया यस्मा होता तो युस्मा हो जाएगा, युस्मा हो युस्महान युस्महूना, तुस्मा हो तुस्महान युस्माना, तुस्मा हो तुस्महान तुस्महूना, तुस्माहीना तुस्महान तुस्माना, उस्मा हो नुस्मा हो। और चौथा बा फतहा यफ्तहू से है तो वो फतहा सद फुतिहा बन जाएगा, फुतिहा फुतिहा फुतिहू फुतिहत फुतिहता फुतिहना फुतिहता फुतिहतुमा फुतिहतुम फुतिहती फुतिहतुमा फुतिहतुन्ना फुतिहतु फुतिहना। और युफ्तहू युफ्तहान युफ्तहूना, तुफ्तहू तुफ्तहान युफ्तहना, तुफ्तहू तुफ्तहान तुफ्तहूना, तुफ्तहीना तुफ्तहान तुफ्तहना, उफ्तहू नुफ्तहू। चार बुनियादी अबवाब फेल मारूफ और मजहूल और एक्टिव वाइज हैं। मारूफ को एक्टिव वाइज कहा जाता है, उसका माजी देखें ज़राबा, यज़रिबु है और उसका मुज़ारे देखें ज़ुरिबा, युज़रबु है, ज़ुरिबा मसलन, वस्तमिहू लहू, नसरा यंसुरु और इसका मजहूल नुसिरा युनसरु, सुम्मला युनसरून, समिया यस्महू और सुमिहा युस्महू। कुरान शरीफ के अंदर जो है ना सामिया का फिर मौजूद नहीं है। और सामिया यस्महू सुमिया युस्महू, लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ी फ़तहा यफ़्तहु फ़ुतिहा युफ़्तहु व फ़ुतिहत अब्वाबुहा। तर्जमा समझिए और इजरा कीजिए। घर से निकलते वक्त की दुआ, घर में दाखिल होते वक्त की दुआ, 24 घंटे की ज़िंदगी मसनून दुआओं के साए में गुजारिए। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के नाम से भरोसा किया मैंने, तवक्कल तो मैंने, अलल्लाह है अल्लाह पर, ला हौला नहीं कोई कुदरत, वला कुव्वता ना ताकत, इल्ला बिल्लाह सिवाय अल्लाह की तौफीक के। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन अज़िल्ला औ उज़ल्ला। है अल्लाह बेशक मैं पनाह में आता हूँ तेरी कि मैं गुमराह हो जाऊँ। अन अज़िल्ला, अज़िल्लु था ये अन की वजह से इसको फ़तह आ गया, जैसे बुलंद की वजह से फ़तह आता है कि मैं गुमराह हो जाऊँ। औ उज़ल्ला ये मजहूला आ गया इसी का, या मुझे गुमराह किया जाए। अन इसके ऊपर भी आ रहा है, आओ यहाँ पे आतफा है, आओ ज़ल्ला या मुझे गुमराह किया जाए, आओ अज़िल्ला या मैं फिसल जाऊँ, आओ उज़ल्ला या मुझे फिसलाया जाए, आओ अज़लिमा या मैं किसी पर जुल्म करूँ, आओ उज़लमा या मुझ पर जुल्म किया जाए, आओ अजहला या मैं किसी से जहालत से पेश आऊँ, आओ युजहला अलैया या जहालत से पेश आया जाए मुझसे। दुआ आपने याद कर ली, इसे अपना मामूल बनाइए। आप अब आइए इसका तर्जमा निकालते हुए क़वायद का इजरा करते हैं। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, अल्लाह के नाम से भरोसा किया मैंने अल्लाह पर। तवक्कला यतवक्कलु, तवक्कला तवक्कला तवक्कलू तवक्कलत तवक्कलता तवक्कलना, तवक्कलता तवक्कलतुमा तवक्कलतुम तवक्कलती तवक्कलतुमा तवक्कलना, तवक्कलतु तवक्कलना। और इसका मुज़ारेगा यतवक्कलु, यतवक्कलु यतवक्कलान यतवक्कलूना, ततवक्कलु ततवक्कलान यतवक्कलना, ततवक्कलु ततवक्कलान ततवक्कलूना, ततवक्कलीना ततवक्कलान ततवक्कलना, तवक्कलु नतवक्कलु। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नहीं कोई कुदरत और ना ताकत सिवाय अल्लाह की तौफीक के। नहीं कोई ताकत बुराई से रुकने की, ना कोई कुव्वत नेकी करने की मगर अल्लाह की तौफीक से। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन अज़िल्ला औ उज़ल्ला, है अल्लाह बेशक मैं पनाह में आता हूँ तेरी, अन अज़िल्ला कि मैं गुमराह हो जाऊँ, औ उज़ल्ला या मुझे गुमराह किया जाए। ज़ल्ला यज़िल्लु था, ये ज़ल्ला यज़िल्लु इसका बाब है। ज़ल्ला ज़ल्ला ज़ल्लू ज़ल्लत ज़ल्लत ज़ल्लता ज़ललना, ज़ललता ज़ललतुमा ज़ललतुम ज़ललती ज़ललतुमा ज़ललतुन्ना, ज़ललतु ज़ललना,
यज़िल्लु यज़िल्लान यज़िल्लूना तज़िल्लु तज़िल्लान यज़िलना तज़िल्लु तज़िल्लान तज़िल्लूना तज़िल्लीना तज़िल्लान तज़िलना अज़िल्लु नज़िल्लु। और इसी का मजहूल ज़ुल्ला है, ज़ुल्ला ज़ुल्ला ज़ुल्लू ज़ुल्लत ज़ुल्लता ज़ुललना ज़ुललता ज़ुललतुमा ज़ुललतुम ज़ुललती ज़ुललतुमा ज़ुललतुन्ना ज़ुललतु ज़ुललना। और इसका मजहूल मुज़ारे का युज़ल्लु है, युज़ल्लु और ज़ल्ला युज़िल्लु। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन अज़िल्ला औ उज़ल्ला। तो ये अन की वजह से असल में ये अज़िल्लु था, तो अन की वजह से ये अज़ल्ला बन गया। और इसी तरह से उज़िल्लु था, अन की वजह से उज़िल्ला बन गया। ज़लमा उसने जुल्म किया, ज़ुलिमा उस पर जुल्म किया गया, अज़लिमु मैं जुल्म करता हूँ, उज़लमु जुल्म किया जाता हूँ। अन जब आया अज़लिमु के ऊपर तो इसको अज़लिमा कर दिया। ये तब्दीलियाँ आप देखें कि थोड़ी थोड़ी तब्दीलियाँ फिर मुज़ारे के अंदर आएंगी, होगा फिर मुज़ारे ही, मगर इसके आखिरी हर्फ के ऊपर तब्दीली आ जाएगी और नून इराबी इसके आमिल के आने की वजह से गिर जाता है। उज़िल्ला उज़िल्ला उज़िल्लू उज़िल्लत उज़िल्लता उज़िलना उज़लिलना उज़लिलता उज़लिलतुमा उज़लिलतुम उज़लिलती उज़लिलतुमा उज़लिलतुन्ना उज़लिलतु उज़लिलना। ज़लमा यज़लिमु और ज़ुलिमा इसका मजहूल आ जाएगा। औ अजहला या मैं किसी से जहालत से पेश आऊँ। अजहला अजहलू था और अन की वजह से अजहला बना है। तो जाहिला जाहिला जाहिलू जाहिला जाहिलता जाहिलना जाहिलता जाहिलतुमा जाहिलतुम जाहिलती जाहिलतुमा जाहिलतुन्ना जाहिलतु जाहिलना। यजहलू यजहलान यजहलूना तजहलू तजहलान यजहलना तजहलू तजहलान तजहलूना तजहलीना तजहलान तजहलना अजहलू नजहलू। जाहिला उसने जहालत की, यजहलू जहालत करता है या करेगा। अजहलू था, अन की वजह से अन अजहला बन गया। इसका मजहूल जोहिला उससे जहालत की गई, उससे जहालत की जाती है युजहलू, और अन की वजह से अजहला बन गया। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलिजी व खैरल मखरजी। घर में दाखिल होते वक्त की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, है अल्लाह बेशक मैं सवाल करता हूँ तुझसे अच्छे दाखिले का और अच्छे बाहर निकलने का। बिस्मिल्लाह वलजना व बिस्मिल्लाह खरजना, अल्लाह के नाम से हम दाखिल हुए और अल्लाह के नाम से हम बाहर निकले। व अलल्लाह, और अल्लाह पर, रब्बिना हमारा रब, तवक्कलना भरोसा किया हमने, व अलल्लाह रब्बिना तवक्कलना, और अल्लाह पर हमारा रब, हमारे रब भरोसा किया हमने। तो ये तवक्कलना तवक्कलना तवक्कलतु तवक्कलना, तो ये फ़ेल मारूफ है। तवक्कला तवक्कला तवक्कलू तवक्कलत तवक्कलता तवक्कलना तवक्कलता तवक्कलतुमा तवक्कलतुम तवक्कलती तवक्कलतुमा तवक्कलतुन्ना तवक्कलतु तवक्कलना, हमने तवक्कल किया और यतवक्कलु है। माजी मजहूल को पहचाने, जो लफ्ज़ पढ़ चुके हैं इसका मुकम्मल इजरा करें। नीचे आयात दी हुई हैं, इस बुक को आप डाउनलोड करें और इसको आप इसका इजरा करें बहुत आसानी से। फ़ेल माजी मारूफ़ को अगर आपको आता है, उसका मजहूल बनाना आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। तो माना भी आसान है, एक में एक्टिव वाइज वाला माना करना है और दूसरे में पैसिव वाइज वाला माना करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने सबक में फ़ेल मजहूल सीखा जो कुरान शरीफ में सैकड़ों बार आया है। आप इन जैसे अल्फाज को कुरान करीम के आयतों में तलाश करके पूरी किरदार पढ़ें, मुतलका लफ्ज़ का सही माना सही शरह के साथ करें।
تو دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ فعل ماضی کے ہم نے جو ابواب، فعل ماضی کے جو ہم نے 6 ابواب پڑھے ہیں اب تک، وہ معروف کے ابواب تھے۔ اب تک فعل ماضی کے جو ہم نے ابواب پڑھے ہیں وہ ایکٹیو وائز تھے، اور انہی کو پیسو وائز بنانا بہت آسان ہے۔ جو 6 ابواب پڑھے ہیں، ضربہ یضرب، نصرہ ینصر، فتح یفتح، خسبہ یخسب، سمع یسمع، کرم یکرم، یہ 6 ابواب ہم نے پڑھے ہیں۔ ان کو اس کا مجہول جب ہم بنائیں گے تو فعل ماضی کے شروع میں ہم نے پیش لگانا ہے، اور جو عین کلمہ ہے، جو درمیانہ کلمہ اس کا جو حرف ہے اس کو کسرہ دینا ہے۔ جیسے ضربہ تھا تو ضربہ ہو گیا، نصرہ تھا تو نصرہ ہو گیا، فتح تھا تو فتح ہو گیا، سمع تھا تو سمع ہو گیا، اور اسی طریقے سے خسبہ تھا تو خسبہ ہو گیا، اور اسی طریقے سے کرومہ تھا تو کریمہ ہو گیا۔ تو فعل مجہول جو ہے، اور دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ فعل لازم اور ایک فعل متعدی ہوتا ہے، تو اس کی ڈیٹیل آگے انشاءاللہ آئے گی۔ ابھی آپ یہی یاد رکھیں کہ جو فعل ماضی سے ہم بنائیں گے کیسے اس کا مجہول بنائیں گے۔ دیکھیں یہ عام فہم ہے، تو ہم اردو میں تو استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس نے مدد کی، اس کی مدد کی گئی، اس نے مارا، وہ مارا گیا، ٹھیک ہے، اس نے اور اسی طریقے سے اس نے سنا، وہ سنا گیا، تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو اسی طریقے سے عربی کے اندر یہ الفاظ جو ہے نا کیسے ہم تبدیل کریں گے، پیسے وائز میں اس کو کیسے لے کے جائیں گے۔ ضربہ اس نے مارا، اس ایک شخص نے مارا، اور ضربہ وہ مارا گیا۔ ضربہ فعل معروف اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں فاعل موجود ہے، وہ ایک شخص موجود ہے، معلوم ہے اس کا کہ اس نے مارا ہے، اور ضربہ وہ مارا گیا، جو مارا گیا ہے وہ تو معلوم ہے، وہ یہاں پہ مجہول نہیں ہوگا، اس کو نام جو ہم دیں، اصل میں تو مجہول ہی ہے، اصل میں یہ کیا کہتے ہیں اس کو، کہ یہ مفعول ہے، اصل میں مفعول ہے، ضربہ وہ مارا گیا، مگر یہاں پہ یہ نائب فاعل ہوگا، اس کا نام جو ہے نا ہم نائب فاعل رکھیں گے کہ فاعل کی جگہ یہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو ضربہ وہ مارا گیا، ضربہ وہ دونوں مارے گے، وہ دونوں مارے گے، وہ ضربو وہ سب مارے گے۔ تو مضارع سے جب آپ بنائیں گے تو یضرب ہے تو اس کے شروع میں ہم ضمہ لگائیں گے، اور آخر سے پہلے حرف کے اوپر ہم فتح دیں گے، تو یضرب بن جائے گا، یضرب۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی قرآن پاک کے اندر اس طرح کا صیغہ یضرب، یفتح، یسمع اور یکسب وغیرہ یہ صیغے جب آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں، اس طرز کے کوئی بھی فعل آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے یہاں پہ جو فعل استعمال ہوا ہے فعل ماضی ہے اور مجہول ہے، فعل ماضی مجہول ہے، اور اس کا معنی آپ پیسو وائز والا کریں گے۔ تو بہت آسان ہے فعل ماضی اور فعل مضارع سے اس کا مجہول بنانا۔ اسی طریقے سے جیسے فعل ماضی کی نفی آئی ہے، فعل مضارع کی نفی آئی ہے، اور 2 حروف جو ہم نے اسپیشل پڑھے ہیں، بلم اور بلند، اس کے ساتھ جو نفی بنتی ہے، تو جیسے فعل معروف کی نفی آتی ہے، اسی طریقے سے فعل مجہول کی بھی نفی آئے گی۔ تو ضربہ کا معنی اس نے مارا، اور ضربہ کا معنی وہ مارا گیا۔ ما ضربہ کا معنی وہ اس نے نہیں مارا، ما ضربہ وہ نہیں مارا گیا۔ یضرب کا معنی وہ مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا۔ یضرب کا معنی، یضرب کا معنی وہ مارتا ہے یا مارے گا، اور یضرب کا معنی وہ مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے لا یضرب کا معنی وہ نہیں مارتا یا نہیں مارے گا۔ لا یضرب کا معنی وہ نہیں مارا جاتا یا نہیں مارا جائے گا۔ اسی طریقے سے لم یضرب اس نے نہیں مارا، اور اسی طریقے سے لم یضرب وہ نہیں مارا گیا۔ اور اسی طریقے سے
لن یضربا وہ ہرگز نہیں مارے گا، اور لن یضربا وہ ہرگز نہیں مارا جائے گا. تو یہ معنی اس کا آ جائے گا. بہت ہی آسان ہے، اور دیکھیں بہت ہی کم وقت کے اندر آپ نے پیسے بائی سیکھ لیا. اگر آپ پچھلی گردانوں کو فعل ماضی اور فعل مضارع کو بنانے کی طریقہ آپ سیکھ لیں، ان ویڈیوز کو 2-3 دفعہ آپ دیکھیں اور کتاب کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ سے کبھی امید ہے کہ آپ ان گردانوں کو پڑھنا سیکھ جائیں گے اور الفاظ کو پہچاننا سیکھ جائیں گے. جزاکم اللہ خیر.